ایک چیز ذہن نشین ہونی چاہیے، 18 ذی الحج کو ہی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حج کی واپسی پر تشریف لا رہے تھے، خطبہ حجۃ الوداع ادا کر کے، جب حضور غدیر خم کے مقام پر پہنچے تو وہاں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ اٹھا کر فرمایا، من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یہ اعزاز، فضیلت من کنت مولا والی، یہ اعزاز بھی اللہ کے نبی نے 18 ذی الحج کو ہی حضرت علی کو فرمایا۔ اس دن دو عظیم واقعات ہیں، ایک یہی حضرت علی کی فضیلت والا، اور دوسرا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ ہے۔ گرامی قدر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مالدار اور ایسے سخی تھے کہ جن پہ سخاوت بھی ناز کرتے تھے۔ مالدار دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مالدار چوکیدار، ایک ہوتا ہے مالدار۔ چوکیدار وہ ہوتا ہے جو ساری عمر جمع کرتا ہے، بس نگرانی کرتا ہے، خرچ نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کا وصال ہو جائے، اور باقی جو اس کے بیٹے ہیں، پیچھے ورثاء ہیں، وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن حساب اسے دینا پڑے گا، عیاشیاں اس کی اولاد کرے گی۔ یہ ہوتا ہے چوکیدار۔ ایک ہوتا ہے مالدار، کہ جتنا مال آتا ہے وہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرنے میں بخل نہیں کرتا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا تعارف سخاوت ہے۔ غنی لقب ہی اسی وجہ سے ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا، حیادار اور سخاوت۔ ویسے تو آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، عبادات کے حوالہ سے، معاملات کے حوالہ سے، ملکی معاملات کے حوالہ سے، تدبر کے حوالہ سے، غور و فکر کے حوالہ سے، سفارت کے حوالہ سے، کوئی بھی زندگی کا پہلو ہو آپ اس میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ لیکن سخاوت آپ کا ایک عظیم پہلو ہے۔ اسی سخاوت کی بنیاد پر جیش اسرا کی وقت میرے آقا علیہ السلام نے عثمان کے لیے فرمایا تھا کہ اے عثمان، تم نے آج اتنی سخاوت کر دی ہے، 950 اونٹ دے دیے ہیں، گھوڑے دے دیے ہیں، مال عطا کر دیا ہے، آج کے بعد اگر تو کوئی بھی عمل نہیں کرے گا اللہ پھر بھی تجھے جنت داخل فرمائے، کہ تجھے آج کے بعد کوئی بھی تو کچھ نہ کرے، آج کا عمل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عظیم خوبی تھی، بہت ہی عظیم خوبی۔ اور دوسری خوبی آپ کی حیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹنے کی حالت میں تھے، اور آگ کی ران سے جو پنڈلی ہوتی ہے اس سے کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے حضور علیہ السلام گھر تشریف فرما تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اجازت مانگی، حضور علیہ السلام نے اجازت فرمائی، صدیق اکبر آ گئے، حضور ویسے ہی بیٹھے رہے، بات چیت کرتے رہے۔ پھر اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، میرے آقا پھر اسی طرح بیٹھے رہے، آپ نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے بات چیت فرمائی، صدیق اکبر سے بھی بات چیت فرمائی، عمر فاروق سے بھی اسی طرح بات چیت فرمائی۔
اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت عثمان تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے اپنے جسم کو ڈھانپ کے بیٹھ گئے، اپنی ران پہ کپڑا رکھ کے بیٹھ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر آئے آپ ایسے بیٹھے رہے، عمر فاروق آئے آپ ایسے بیٹھے رہے، لیکن جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے ران کو ڈھانپ لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کہ اے عائشہ کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے، اس عثمان سے میں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ تو یہ آپ کی ایک خاص خوبی تھی، بلکہ روایات میں تاریخ میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ آپ تنہا جب غسل بھی فرمایا کرتے تھے پھر بھی لباس نہیں اتارتے تھے، اس قدر شرم و حیا کے پیکر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے سب سے زیادہ اگر کوئی رحم کرنے والے ہیں تو صدیق اکبر ہیں، سب سے رحم والے، اور فرمایا کہ کفار کے ساتھ شدت والے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کہ اگر کافروں کے ساتھ شدت کرنے والے اگر کوئی میری امت میں ہے تو ان کو عمر بن خطاب کہا جاتا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ حیادار کے حوالہ سے میری امت میں سب سے بڑھ کر اگر کوئی حیا والا ہے تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور فرمایا جو قاضی ہے سب سے بڑھ کر چیف جسٹس، اور جو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کے تاج والا ہے، حضور نے فرمایا جو سب سے بڑا قاضی میری امت میں ہے اسے علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے آگے طویل حدیث مار کے حضور نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے زیادہ حلال حرام جاننے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ، میری امت کے سب سے بڑے قاری قرآن اگر کسی نے دیکھنا ہے، حضور نے فرمایا وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے، اگر کسی نے علم الفرائض میں سب سے بڑھ کر دیکھنا ہے تو سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے۔ اور پھر لاسٹ میں فرمایا کہ ہر امت میں ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر حیا والے اور سب سے بڑھ کر حیا والی جو شخصیت ہے میری امت میں ان کو عثمان ذو النورین کہا جاتا ہے۔ تو گرامی قدر دوسرا جو ان کا عظیم پہلو ہے سخاوت، قرآن مجید میں 30ویں سپارے میں سورۃ العلق اس کی آیت نمبر 10 اور 12 میں سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، نور العرفان میں بڑا پیارا واقعہ ملتا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازل ہوئی، کی وجہ سے نازل ہوئی۔ واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے ساتھ کسی ایک اور شخص کا درخت ہے اور اس درخت کی ٹہنیاں میرے گھر پر ہیں، ہوتا اس طرح ہے جب وہ پھل پک جاتا ہے تو میرے بچے کچھ کھا لیتے ہیں، اور وہ جو مالک ہے درخت کا وہ بڑی سختی کرتا ہے، وہ اپنا پھل بھی لے جاتا ہے اور بڑی سختی کرتا ہے۔ میں اس ہمسائے کی وجہ سے یا رسول اللہ بڑا تنگ، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین والے حضور علیہ السلام نے اس آدمی کو بلایا اور کہا کہ تو میرے ساتھ ایک سودا کر لے، تو یہ درخت جتنے کا بیچنا ہے تو مجھے بیچ دے۔ اس آدمی نے انکار کر دیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ درخت نہیں بیچنا۔ صحابہ اکرام بھی تشریف فرما تھے،
سیدنا عثمان غنی بھی وہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ میرے یہ نبی کی چاہت ہے، میرے آقا کی چاہت ہے، تو صحابہ کا تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ حضور کی چاہت پہ جان تک قربان کر دیتے تھے۔ مال تو بڑی دور کی بات ہے، جان مال اولاد تک قربان کر دیتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، دیکھا کہ میرے آقا چاہ رہے ہیں کہ وہ درخت خرید لوں، حضرت عثمان غنی ان کے گھر چلے گئے۔ اس کے گھر کہا کہ اس کا کیا لینا چاہتا ہے، اس درخت کو میرے ہاتھ فروخت کر دے، کیا لینا چاہتا ہے؟ اس نے کہا تو دے سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو جو مانگے گا، آج مانگنا تیرا کام ہے، حضور کی چاہت کو پورا کرنا عثمان غنی کا کام ہے۔ فرمایا تو مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے بدلے فلاں جو آپ کا باغ ہے وہ سارا میرے نام کا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سودا ہی بڑا سستا ہے۔ کہا تو ایک باغ کی بات کرتا ہے، اگر تو آج میری ساری ملکیت مانگ لیتا، ساری دے دیتا اور یہ درخت تجھے سے خرید لیتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت کہا کہ جو تو باغ چاہتا ہے وہ تو لے لے اور اس درخت کا مالک مجھے بنا دے۔ میرے آقا کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے گئے۔ کہا یا رسول اللہ، جس درخت کی آپ نے بات فرمائی تھی میں اس کا سودا کر آیا ہوں، اب میری نہیں بلکہ وہ آپ کی ملکیت بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا نزول فرمایا، سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیر روما کے حوالہ سے بڑا مشہور واقعہ ہے تحدیث نعمت کے لیے۔ یہ ایسے واقعات ہیں بندہ جب بھی سنے یا پڑھے دل کو سکون ملتا ہے، ایک انگیج ملتی ہے بندہ اس میں۔ ان کو صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر بندہ خود بھی اس کام کرنے کے لیے ابھرتا ہے کہ میرے نبی کے جانثاران کیسے کیسے اپنی زندگیاں قربان کرتے رہے، کیسے مال قربان کرتے رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سخاوت کا بڑا مشہور واقعہ طبرانی شریف میں موجود ہے، لکھا ہوا ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مدینہ شریف میں قحط پڑ گیا، گندم انتہائی شارٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، لوگ سارے پریشان تھے۔ اتنا سخت قسم کا قحط پڑ گیا، اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملک شام سے ایک قافلہ گندم سے بھرا ہوا وہاں سے آ گیا۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے قافلے کے پاس پہنچے تو ظاہر ہے جو سوداگر ہوتے ہیں، دکاندار ہوتے ہیں، تاجر ہوتے ہیں، ان کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ چلو ہم دوگنا لے لیں، 3 گنا لے لیں، قحط ہے، لوگوں نے لینا ہی لینا ہے، وہ ہم اس کو دگنا تگنا کر کے بیچیں گے۔ ایک تو ہماری مثال ہے نا، اگر ہمارے اپنے معاشرے کی بات کی جائے، کرونا آ گیا جب، تو یہ جو سینیٹائزر وغیرہ، یہ ماسک وغیرہ، یہ جو ٹمپریچر گن ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی مانگ اتنی بڑھ گئی، بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، یہ سینیٹائزر ہی نہیں ملتا تھا اس وقت، اور یہ ماسک وغیرہ بھی جو جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، 2 روپے 3 روپے کا، یہ 20 25 30 تک اس کی قیمت پہنچ گئی۔ ٹمپریچر گن جو صرف 300-400 روپے کی تھی اس وقت، میں نے بھی پرچیز کی 4500 روپے کے لیے میں نے۔ اس قدر یہ تو ہماری اپنی بات ہے نا کہ ہم تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چلو آپ عوام نے لینا ہی لینا ہے، ہم 1 یا 2 یا 10 گنا کیا 30 گنا نکال لیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قافلہ آیا تو تاجر سارے بھاگتے ہوئے آگے عثمان غنی کے پاس کہ عثمان آپ کتنا لینا چاہتے ہیں ان کا؟ ہم سے 2 گنا لے لیں، 3 گنا لے لیں، 4 گنا لے لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا، فرمایا میں 2 گنا بھی نہیں، 3 گنا بھی نہیں، 4 گنا بھی نہیں، 5 گنا بھی نہیں لینا چاہتا۔ اب تاجر بڑے پریشان کہ 2 گنا سے مراد یہی ہوتا ہے کہ 10 روپے کی چیز 20 روپے میں دے دیں، یا 10 روپے کی چیز 30 روپے میں دے دیں، 100 کی چیز 200 روپے میں دے دیں۔ تاجر سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، انہوں نے کہا، کچھ مل کے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ کتنا منافع لینا چاہتے ہیں، اس پر کتنا منافع لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے اتنی بڑی آفر کر دی، 5 گنا آپ کو دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک ہے مجھ سے لینے والا، وہ میرے رب العالمین کی ذات ہے، وہ 1 گنا 2 گنا 3 گنا 4 گنا 5 گنا نہیں دیتا،
من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ایک کے بدلے 10 گنا بھی دیتا ہے، اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے، 700 گنا تک بھی عطا فرماتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ کہا میں نے آج سودا اپنے رب سے کرنا ہے کہ وہ صرف دیتا ہی نہیں بلکہ وہ اس میں اضافہ بھی فرماتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے کا سارا اونٹ جو آپ کا گلے والا اونٹ آیا تھا، سارے کا سارا مدینہ شریف میں لا کے غرباء میں مفت ہی تقسیم فرما دی۔ کہا کہ گندم کی قلت ہے، شدید قلت ہے، اور حضرت عثمان اگر چاہتے تو 5 گنا 6 گنا اس میں سے پرافٹ کما سکتے تھے، لیکن آپ کی سخاوت اس قدر عظیم سخاوت تھی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں سارے کا سارا فری ہی خرچ کر دیا۔ سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، بلا شبہ بلا شبہ۔ سخاوت جن پہ نازاں ہے انہیں عثمان کہتے ہیں، ثنا گو ہے جس کا قرآن اسے عثمان کہتے ہیں، ثنا گو جن کا قرآن ہے اسے عثمان کہتے ہیں، وہی ہم زلف حیدر ہیں انہیں عثمان کہتے ہیں، وہی ہم زلف حیدر ہیں انہیں عثمان کہتے ہیں، میرا دل ہے جن پہ قربان انہیں عثمان کہتے ہیں۔ بلا شبہ بلا شبہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مبارکہ سخاوت کے حوالہ سے بے مثل و مثال ہے، آپ کے جیسا کوئی سخی ہی نہیں ہے۔ اور بیر روما کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف سے جب مدینہ شریف تشریف لے کر آئے، اس وقت مدینہ شریف میں ایک ہی کنواں تھا، صرف ایک ہی کنواں جس کا پانی میٹھا تھا۔ وہ بنو غفار کے ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، تو مسلمانوں نے جا کے جب اس سے بات کی تو اس نے انکار کر دیا، اس نے وہ کنواں دینے سے یا پانی بھی دینے سے اس نے انکار کر دیا۔ ظاہر ہے اسے مسلمانوں سے بغض تھا، حسد تھا، عناد تھا۔ مسلمان بڑے اس وجہ سے پریشان تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے مدینہ شریف میں ایک ہی کنواں ہے بئر روما جس کا پانی میٹھا ہے، لذیذ ہے، معدے کے لیے بہتر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا مالک یہودی ہے، وہ مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا ہے، اگر خرید کے بھی لینا ہو تو اس میں بھی وہ پریشانی کھڑی کر دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس یہودی کے پاس گئے، اس سے جب مطالبہ کیا تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے، میرے آقا علیہ السلام نے اس کنویں کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ جو اس کنویں کو خرید کر اللہ کے راستے میں وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ اور دوسرے کلمات جو طبرانی شریف میں موجود ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مسلمانوں کے لیے اس کنویں کو وقف کرے گا کل قیامت کے دن میں اسے حوض کوثر کا مالک بنا دوں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت کو جب دیکھا، آپ اس یہودی کے پاس چلے گئے، کہا کہ کتنے تو اس کا لینا چاہتا ہے، یہ کنواں مجھے فروخت کر دے، میں مسلمانوں کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں سارا تو نہیں کروں گا، آدھا کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آدھی قیمت وصول کروں گا، ایک دن مسلمان اس میں سے پانی پی لے یا جو مرضی اس میں فری پی لے، اگلے دن میں جس کو بھی دوں گا قیمت لے کر اس کو پانی دیا کروں گا۔
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مان لیا. تو ظاہر ہے جس دن فری پانی ملتا تھا مسلمان بھی وہاں سے فائدہ لیتے، غیر مسلم بھی وہاں فائدہ لیتے تھے. اب یہودی بیچارہ تنگ آ گیا، ظاہر ہے اس سے کوئی خریدنے والا نہیں تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے پاس چلے اور اس کے جا کر کہا کہ اب تو بتا، تو یہ سارا ہی مجھے دے دے، اس کی کیا پرائز لینا چاہتا ہے. اس وقت اس نے ڈیمانڈ کیا، بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ 40,000 درہم اس نے مانگے، بعد میں 35,000 لکھے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اسی وقت ادا کر کے کہا کہ آج کے بعد یہ اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں اور اس کی ملکیت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیتا ہوں، کہ آج کے بعد یہ فری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے اور غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سنا تو بعد مفسرین تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے میرے آقا ساری رات دعا مانگتے رہے، ساری رات دعا مانگتے رہے کہ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو. کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو چکا ہوں، اے اللہ تو بھی عثمان پہ راضی ہو چکا. تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چاہت پر اور مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کو وقف کرنے کے حوالہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار مثالیں ہیں. یہ تو حضور علیہ السلام کے دور کی ہیں. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا دور ہو، صدیق اکبر کا دور ہو، عمر فاروق کا دور ہو، آپ کی سخاوت کی مثالیں اس وقت بھی بے شمار ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، ایک سائل آ گیا، ایک ملک شام کا کوئی تاجر تھا، اس کو کہیں سے خسارہ پڑ گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہنے لگا حضرت آپ امیر بھی ہیں، مسلمانوں کے امیر بھی ہیں اور دل کے بھی امیر ہیں، آپ میری مدد فرمائیں، مجھے خسارہ پڑ گیا ہے، مجھے 3,000 اشرفیوں کی ضرورت ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم سیدنا عثمان غنی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر تمہیں عطا فرمائیں. اب یہ تاجر تھا، سوداگر تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب نکلا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے باہر جب گیا تو وہاں جا کے دروازہ نوک کرنے سے پہلے دیکھا کہ اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بچوں کو کسی بات پر ڈانٹ رہے ہیں. ڈانٹ کیا رہے تھے؟ کہہ رہے تھے کہ تم دودھ میں شہد کیوں ملا کر پیتے ہو؟ حالانکہ اکیلا دودھ پی لیا کرو، وہ بھی میٹھا ہے، شہد بھی میٹھا ہے، تم دودھ میں شہد کیوں ملا کر پیتے ہو؟ اب وہ تاجر تھا، وہ پریشان ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ میں تو آیا تھا اپنا قرضہ لینے کے لیے، مدد کرانے کے لیے، جو شخص اپنے بیٹے کو دودھ میں شہد نہیں ملانے دے رہا وہ مجھے کیا ادا کرے گا. بہرحال اس نے دروازہ نوک کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مہمان کو گھر لے گیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا. حضرت عثمان جان گئے کہ یہ کوئی مسلمان ہے اور مدد کے لیے آیا. حضرت عثمان گھر میں لے گئے، اس کو جا کے کھانے پلانے کی چیزیں. سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے دودھ بھی دیا اور دودھ میں شہد ملا کر بھی دیا. اب وہ مہمان پریشان، تاجر پریشان. اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، اپنے بیٹوں کو روک رہے تھے اور میری مہمان نوازی اس کے ساتھ کر رہے ہیں. وہ بڑا متاثر ہوا. اب اتنی بات ہوئی تھی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے دودھ میں کھجوریں ملا کر اس کے لیے لے آئے. اب یہ اور بڑے امپریس ہوئے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو کس وجہ سے آیا ہے؟ تو اس تاجر نے کہا کہ حضرت میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، شام کے دور دراز علاقے سے آیا ہوں، مجھے 3,000 دینار کی ضرورت ہے، تو میں اس مدد کے لیے آیا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے غلام کو آواز دی اور فرمایا کہ فلاں اونٹ جو لدا ہوا ہے جس کے اوپر ہر قسم کا سامان ہے وہ سارا کا سارا لے آؤ اور اس تاجر کے حوالے کر. وہ تاجر صرف 3,000 کے لیے آیا تھا، ادھر عثمان غنی کی سخاوت بے قربان، وہ صرف اور صرف 3,000 ہی نہیں بلکہ اونٹ بھی دے دیا اور اس کی سوچ سے بڑھ کر عثمان غنی نے اس کی مدد فرمائی. اب وہ تاجر کہنے لگا کہ یا حضرت یہ میں اونٹ پہ سامان لے کے جاؤں گا، یہ اونٹ کون واپس لے کر آئے گا؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واپس لینے کے لیے نہیں تمہیں دیا بلکہ یہ بھی تمہیں تحفہ دے دیا کہ جہاں تجھے سامان سارا دے دیا ہے، تیری حاجت جتنی بھی تھی تو نے اپنی حاجت کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنی سخاوت کے مطابق عطا کر دیا. تو وہ اس طرح چلتا ہوا چلا گیا. اب آخری بات ہے
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر پہلو، ہر سیرت کا پہلو عظیم ترین ہے، ہر سیرت کا پہلو. اور پھر سارے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک عظیم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر بھی عمل فرماتے تھے، ہر سنت پر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے. وضو فرمانے کے بعد آپ نے وضو مکمل فرمایا. وضو کرنے کے بعد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ کیا اور مسکرانا شروع ہو گئے. تو سوال کرنے والے نے وہاں پہ کچھ موجود تھے صاحب، انہوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کوئی وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں، کوئی بات نہیں، آپ ویسے مسکرا رہے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کوئی بھی وجہ نہیں ہے، صرف ایک وجہ ہے کہ ایک مرتبہ میں نے آقا کو ایسے کرتے دیکھا تھا تو میں بھی ایسے ہی کرتا. میرے آقا نے بھی ایک مرتبہ وضو فرمایا، آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرا پڑے تھے. آج میں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے وضو کیا ہے اور بغیر وجہ کے ہی مسکرا رہا، صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکرا رہا ہوں. تو گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان اصحاب کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی سچی محبت توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ.